على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ احباب کی خدمت عالیہ میں نے قرآن مجید قرآن رشید سورۃ الانبیاء سے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ذکر کے حوالے سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس لیے کہ چونکہ ایام حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور مسلمانوں کو دنیا کے اندر جہاں بھی آباد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس مقدس مقام کی حاضری جس کو دنیا حج کہتی ہے، اس حوالے سے میں نے کچھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ صرف عمل نہیں، عمل سے پہلے ایمان کے تحت عمل کرنا ہے. پورے قرآن پاک میں میرے اللہ نے کہیں بھی عمل کو پسند نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ ایمان کا تعلق نہ ہو. اور اس بات کو ہی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا عمل ہے، ایمان نہیں ہے. یہ یاد رہے کہ اہمیت تب ہوگی کہ جب ایمان ہوگا پھر عمل ہوگا تو سلطان بہو بھی نظر آئے گا، فرید الدین بھی نظر آئے گا، معین الدین بھی نظر آئے گا، پیر عبد القادر جیلانی بھی نظر آئے گا. ایمان ہوگا، اور ایمان نہیں ہوگا تو عمل کی کوئی قیمت نہیں. یہ یاد رہے کہ عمل کی پذیرائی اسی صورت میں ہوگی کہ پہلے ایمان ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، عمل کرے مرد عورتیں ہوں بشرطے کہ وہ مومن ہو. یہ یاد رہے. اور اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک
میرے نبی کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی قسم، حضور سے کہہ رہا ہے۔ فا بھی عربی کے اندر قسمیہ ہے، لا بھی قسمیہ ہے، واو بھی قسمیہ ہے، تین قسمیں اٹھائی ہیں میرے اللہ نے۔ اٹھا کے کہتا ہے کہ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز وہ ایماندار نہیں ہوگا، حتیٰ جب تک یحکموک کا، جب تک تجھے میری خدائی کا حاکم نہیں مانے۔ اور حاکم کون ہوتا ہے؟ اب اسی حوالے سے اس قرآن پاک کے اندر تقریباً میرے اللہ نے جن کا نام لیا ہے وہ 26 نبی ہیں۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000، 1,24,000 ہے یا 2,24,000، کم و بیش جو میرے اللہ نے جماعت ترتیب دی ہے۔ کل 26 انبیاء کا نام نامی قرآن کی عبارت بنا ہے، اور اس میں اس نے واضح کیا ہے کہ نبی دنیا کی کسی تعلق کی بنا اور کسی سبب کی بنا پر نبی نہیں بنتا، بلکہ میں اس کو ماں کے پیٹ میں بھیجنے سے پہلے نبوت سے مالا مال کرتا ہوں۔ یہ میرے آگے قرآن پاک پڑھا ہے، اور سورت ہے آل عمران، تیسرا پارہ ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم تشریف فرما تھی، اور دسمبر کی 25 تھی، مگھر کے دن تھے، مگھر سردی عروج پر تھی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کلما دخل علیہا زکریہ محراب، محراب اس آلے کو کہتے ہیں، محراب کے اندر جب اللہ کا نبی حضرت زکریہ داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، مریم کے پاس آپ نے بے موسم تازے پھل دیکھے۔ کھجوریں جو ہوتی ہیں، یہ ساون میں، ہر ساون میں کھجوریں ڈوکے لگتے ہیں، پھر ان کو توڑتے ہیں، لیکن یہ مہینہ تھا دسمبر کا، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے۔ یہ چاند کا اعتبار اور عیسوی کا اعتبار یہ بات کا ہے، یہ سن عیسوی چلتی ہے یہاں۔ تو حضرت زکریہ اندر آئے تو معراج کے اندر مائی صاحبہ تشریف فرمائے حضرت مریم، اور ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں جن کا موسم نہیں ہے۔ قال یا مریم، حضرت زکریہ نے پوچھا کہ بی بی انا لک ھذا، مارکیٹ میں یا باغوں میں تو ابھی یہ پھل کوئی نہیں ہے، دسمبر میں آم تو نہیں ہوتے نا، خربوزہ بھی نہیں ہوتا، تو ان کا تعلق اس موسم سے نہیں ہے، لیکن تازے پھل پڑے ہیں تیرے پاس۔ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جبکہ مارکیٹ میں نہیں بلکہ باغوں میں بھی ان کا موسم نہیں ہے۔ قالت هو من عند اللہ، بھائی نے کہا کہ مارکیٹ سے نہیں آئے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی اللہ نے بھیجے ہیں، اور وہ موسموں کا پابند۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ مائی صاحبہ کے الفاظ ہے کہ جب وہ دینے پہ آ جائے تو وہ حساب کتاب نہیں کرتا، موسم بھی انتظار نہیں کرتا، وہ مالک ہے، اور جسے چاہے بے حسابہ دے دے۔ تو یہاں پہ حضرت زکریہ نے دیکھا کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی اس کا مقبول ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنے ضابطے بدل دے، اپنے اصول بدل دے۔ اگر وہ بدلتا ہے تو اپنے پیاروں کے کہنے سے بدل دیتا ہے۔
تو خود حضرت زکریا نبی ہے اور حضرت مریم کے بینوئی بھی ہیں. آپ کی دوسری بہن حضرت زکریا کے گھر ہے. تو مائی صاحبہ کے اس جواب پہ کہ وہ دے سکتا ہے تو وہاں حضرت ایک نبی سمجھ گیا کہ یہ بی بی اپنے کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اللہ کے قریب پہنچ چکی ہے کہ جس کو بغیر موسم کے پھل مہیا فرما رہا ہے. تو حضرت زکریا کی پیٹھ چھپ چکی تھی، ضعیفی ظاہر ہو چکی تھی. تو اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. مریم کے پاس کھڑے ہو کے زکریا نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ رب شارت کے قریب ہے، لیکن کچھ پیاروں کی نشستیں ایسی بھی ہے کہ وہاں پہ دعا مانگی جائے تو رد نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا اسی وقت پھل میں موسم دیکھ کے رب کو آواز دی دعا زکریا ربا. اپنے رب کی بارگاہ میں پکار کی، التجا کی، اللہ سے دعا مانگی. اے رب ہب لی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. دعا بڑی لمبی منگی ہے نا کہ اے میرے رب جی انہوں بے موسم پھل دے سکنا تے مینوں بھی بے موسم پتر دے سکنا ہے. میری جوانی ڈھل گئی ہے، اولاد کی عمر چلی گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیفی چھا چکی ہے، لیکن تو ان کا پابند نہیں ہے. میں تجھ سے مانگتا ہوں من لدنک ذریۃ طیبہ. میں کوئی عام بچہ نہیں منگدا، میں تیرے کو ایک پاک نسل دا پتر مانگا. ذریۃ طیبہ، میں نیک پاک کیوں مانگا کہ انک سمیع الدعاء، کیونکہ تو ہی تو ہے جو دعائیں قبول فرماتا ہے. سمیع کا معنی سننے والا نا، تو سنتے تو خیر کسی بھی پہ ہو. دعا کا معنی، سمیع کا معنی یہ ہے کہ تو ہی تو ہے جو دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی. اب کوئی یہ مولوی مجھے دکھا دے کہ سر ذکر ہو رہی ہے، لے جائیں ان کو کہے کہ اس کے علاوہ کبھی زکریا نے دعا نہیں مانگی. آج یہی منگی سکے کبھی نہیں منگی، پہلے کبھی نہیں سوال کیا کہ آج مانگ رہا ہے. اگے بھی منگتا رہا پر رب کا دستا جنوں پاکاں کول کھلو کے منگیا سا ڈھیلے ہی نہیں آئی. ابھی مریم نے عیسیٰ کو جنم نہیں دیا تو کچھ انتظار میں ہے. اللہ نے فرمایا کھا کھجورا، ٹھنڈا پانی پی. اور کھجور بھی کیا تھی جس درخت پہ ساتھ بیٹھی تھی نا، کھجور کا تنا تھا. اللہ فرمایا لا ذرا ہاتھ پہ چھڑونا مار، ذرا چھیڑ لوں. مائی صاحبہ نے جھٹکا دیا، کھجور سر سبز ہو گئی اور ڈوکے پک کے گرنے شروع ہو گئے. بولتی لا دیتا بھائی دا ہاتھ کیوں لوایا کیا تسی لاؤ تے اگلی دے بھی بیڑا غرق ہو جاتا. یہ پاکاں دے کام من. میرے نبی گزرا جب ہجرت کی تو راستے میں ام محبت کے جھونپڑے میں میرے نبی نے تھوڑی دیر قیام فرمایا. حضور نے فرمایا بی بی یہ بکری کھڑی ہے، دودھ ہے اس کا سونے بس کھڑی دیکھو، یہ پچھڑ ہے، کھاتی ضرور ہے، دیندی شیندی کچھ نہیں. حضور سے کہنے لگا. ام محبت کہنے لگی یا رسول اللہ ہے بکری، بس رونق بنائی ہوئی ہے گھر کے سامنے، کوئی جانور کھڑا رہے، پچھڑ بکری. حضور نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں تینوں دودھ چو دیا. حضور یہ پچھڑ ہے. میرے نبی نے ہاتھ لگایا، بکری کا دودھ آ گیا، مائی کے برتن بھر گئے. ہاتھ لگتا گیا، دستا پیا کچھ ہاتھوں سے فرق بھی ہے.
مریم نے جزیل النخلا، رب نے فرمایا بہ جا اس درخت دے نیڑے تے مار ان کھجورے، ڈوکے تیار ہو جائیں گے، لگ جائیں گے۔ میرے نبی نے ہاتھ لگایا، پچھڑ بکری دودھ کا کنیکشن حوض کوثر نال جڑ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ہاتھ لگایا، معاوض کے تمام برتن بھر گئے۔ معبد کے گھر میرے نبی نے آرام بھی کیا۔ جب حضور بیدار ہوئے نا تو پانی مانگا، مائی نے پانی پیش کیا، میرے نبی نے پانی کو منہ میں ڈال کے کلی فرمائی، سامنے کی درخت تھا خشک، حضور نے اس پہ پانی پھینکا، وہ درخت سرسبز ہو گیا، پتے لگ گئے، پورا گھر چھاؤں میں گھر گیا۔ تیرا سے جگہ جگہ لکھا ہے تھکی نہیں کدھر ڈینگی نہ پہ جائے، یہ نبی ہے۔ کہتے ہیں نا کچھ نہیں کرتا تو بمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ، یہ رحمت کا کیا معنی ہے؟ علام لل انتفاع، رحمت نفع کو کہتے ہیں کہ نقصان کو کہتے ہیں؟ نبی ہے ہی نفع دینے والا۔ سبز ہو گیا، گھر چھاؤندار بن گیا، بکری دودھ دینے لگ گئی۔ آ گیا ابو معبد، معبد کا خامد آ گیا، گھر کے سامنے درخت دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ تو خوش تھا، بکری دودھ دے رہی ہے۔ معبد سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، جس چمن وچ جا کے میرے آقا نے زلفاں کھولیاں، جس چمن وچ جا کے میرے آقا نے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، لے چلی۔ تو مریم نے ہاتھ لگایا کھجور، تم حضرت زکریا کھجور کو آگے جانتے تھے نا، پھلدار دیکھی، مائی کی وجہ سے قرب مائی کا تعلق تھا، تو وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، یا اللہ تیری بارگاہ میں ملت ان کا، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کیونکہ تو دعائیں سننے والا ہے۔ جب نبی نے یہ الفاظ کہے کہ انک سمیع الدعاء، اللہ فرماتا ہے میں نے فرشتوں کو کہا فنادتہ الملائکۃ، اللہ کا دعا منگتا گیا تے فرشتے جلوس کٹ کے مبارکہ دینے لگتے ہیں۔ فنادتہ الملائکہ، ایک فرشتہ نہیں، ملائکہ، تنزل الملائکہ، لیلۃ القدر کی رات کو ایک فرشتہ نہیں آتا، فرشتوں کی جلوس کی قطاریں در قطاریں۔ دعا مانگی، کوئی وقفہ نہیں درمیان میں، یہ آ کے سورۃ ال عمران 3 پارہ، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں۔ سمیع الدعا کے بعد فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی محراب میں جہاں مریم بیٹھی تھی وہاں دعا میں، نماز میں، نوافل میں زکریا مشغول ہو گیا اور دعا یہ مانگ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کو کہا فرشتوں اس کو آواز دے دو، وہ جو کھڑا ہے محراب میں، ان اللہ یبشرک بِیحییٰ، اے تے علی صاحب پچھو جمے گا تینوں میں پتر جمن دی پہلے مبارک دینا۔ اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ بات کو غور سے سننا ہے جو بات میں نے کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نام بھی بتایا اسے
کہ فرشتوں جا کے میری طرف سے فنادت الملائکہ، فرشتے اس کو آوازیں پکار کر رہے تھے کہ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ آپ کو بشارت مبارک خوشخبری دیتا ہے، بے یحییٰ کی مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو میرے کلمات، میری طیبات، میرے فرمودات کی تصدیق فرمائے گا، اور کیا ہوگا؟ من اللہ، اللہ کی، سیدا و حصورا، حصورا و نبیا من الصالحین۔ اب بات جو میں نے کرنی تھی، جس کے لیے میں نے یہ آیت چھیڑی ہے، کہ جو آئے گا حصار میں آئے گا، سید ہوگا، سردار ہوگا، یا اس کا میں نے نام رکھا ہے، اور نبی ہوگا۔ تو پتہ لگا علی جمعہ نہیں تے پہلے تو ساڑھے تے روڑا پایا 40 سال میرے رسول نو پتہ ہی کوئی نہیں میں کون ہوں۔ 40 سال وہ ڈھونڈتا کیا رہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں آنے سے پہلے ہدایت کی مکمل دولت سے مالا مال کر دیا۔ اگلی آیت پڑھو نا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التواصیل التی، جب ابراہیم نے زبان کھولی تو اپنی اب سے کہا، چاچے نے فرمایا، اور اپنی قوم سے، اذ قال لأبیہ وقومہ، جو بناتے ہیں نا آخر کو ابراہیم کا باپ، وہ والد کے لفظ ثابت کریں۔ میں ثابت کرتا ہوں قرآن سے کہ ابراہیم نے اپنے والد کی مغفرت کی دعا مانگی ہے، وہاں والد کا لفظ آیا، ربنا اغفر لی والدی، ابراہیم کہتا ہے پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ جو اب ہے یہ مشرک ہے، تارک، یہ تارک نہیں ہے، یہ آزر ہے۔ آگے قرآن میں پھر الفاظ ہے، اذ قال لأبیہ آزر، جب اب ہے تو آزر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ یہ چلا کہ اب کا لفظ عام ہے۔ پہلا پارہ کھولو اور آخری ورق اس پہلے پارے کا آخری کو پڑھو، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت نے آکے حضرت یعقوب، اذ حضر یعقوب الموت، آخری یعقوب علیہ السلام پہ جب موت کے لمحات آئے تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، درود شریف پڑھیں۔ حضر یعقوب الموت، یہ پہلا پارہ، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب موت کا وقت آیا، موت کے لمحات آئے حضرت یعقوب علیہ السلام پر، تو اپنے بیٹوں کو بلایا، 12 بیٹے ہیں آپ کے، یوسف سمیت بلایا اور فرمایا کہ اے میرے بچوں، اذ قال لبنیہ، جب کہا یعقوب نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ کون ہے جس کی میرے بعد تم عبادت کرو؟ یہ حضرت یعقوب نے پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ من بعدی، بچے ہو میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ کون ہے جس کی تم، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ سننا اس بات کو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، پترو میرے بعد کنوں منو گے؟ ما تعبدون من بعدی، وہ کون ہے جس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟
تو انہوں نے عرض کیا یک زبان ہو کے اللہ فرماتا ہے کوئی منکر نہیں تھا، سب نے کہا قالوا نعبدو، سب نے کہا ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے اللہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ تیرے اللہ کی عبادت کریں گے تے تیرے لگدیاں وڈکیاں بابیاں دادیاں دے الہ آبائک، ابا ایک ہوندا یا بہت سارے ہوندے نے؟ وہ کوئی تہاڈی سمجھ بھی آوندا تے یہ جمع منتہى الجموع ہے، اس کے آگے جمع کے حق 3 سے اوپر جائے گی۔ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون۔ تیرے الہ کی اور تیرے آبا کی، اور کون آبا؟ ابراہیم کے، تیرے ابے ابراہیم کے، تیرے ابے اسماعیل کی، تیرے ابے اسحاق کی۔ اب یہ 3 باپ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہے، حضرت اسحاق والد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دادے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ 3 نام وہ کیوں لے گئے؟ پھر آگے بھی ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اگو آگن یعقوب، ابراہیم، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تیرے اللہ دی، تیرے ابے دی اللہ دی، تیرے ابے دے ابے دی اللہ دی، پوری نسل ابراہیم کے جتنے ابے نے سارے ہیں۔ پتہ چلیا اب کا لفظ عام ہے، جیسے گرانڈ فادر، نانا بھی گرانڈ فادر تے دادا بھی، پھوپھی بھی آنٹی تے ماسی بھی، کوئی پتہ نہیں لگتی چیز۔ تو اب یہ دیکھیے اگر نبی الیاذ باللہ یہاں تمہارے مسلمانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خود نبی گمراہ تھا، ووجدک ضالا، ان ظالموں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرا اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ فرماتا ہے ہر کوئی گمراہ ہے پر تہاڈا سردار تے کدے گمراہ ہوئے ہی نہیں۔ تمہیں کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب، اور اگر وہ واقعی خدا ناخواستہ کسی ایسی کجروی میں تھا تو میرے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے کفار مکہ سے کیا کہا؟ اے مکے والوں، میری جوانی بھی تمہارے سامنے، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے، میرا کاروبار بھی تمہارے سامنے، میری بیوی خدیجہ بھی تمہارے سامنے، میرے رشتے دار یہ علی میرا پتریر کھڑا ہے، میں مکے میں پیدا ہوا، میں عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، میرا باپ میری آمد سے 6 ماہ پہلے چلا گیا، میری ماں نے 6 سال میرے ساتھ گزارے، وہ انتقال کر گئی، میرے دادے نے میری کفالت کی، 8 سال کے بعد وہ چلے گئے، میں تمہارے اندر گزارا کرتا رہا، 40 سال اور 1 دن بیت چکا ہے، لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر اپنا 40 سالہ پیریڈ گزارا ہے۔ میری آپ بیوی کو بھی جانتے ہیں، میرے رشتہ داروں کو بھی جانتے ہیں، میری جوانی اور بچپن بھی تمہارے اندر گزرا، میں نے کاروبار بھی تمہارے ساتھ کیا، لین دین بھی کیا، کیا ان 40 سالوں میں میرا کوئی کردار کھلونا ہے؟ میں نے کسی سے بدعہدی کی ہو، بد زبانی کی ہو، میں نے کسی کی ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، 40 سالہ سیرت منوا کے سارے کافروں نے سنا کے سب نے کہا کہ ہم نے تیری راتیں بھی دیکھی ہیں، سویر بھی دیکھی ہے، ہم نے تیرا گھرانہ بھی دیکھا ہے، تجھے اتنا صادق اور امین پایا کہ اگر آپ کہہ دیں کہ صفا کے پیچھے لشکر آ رہا ہے جو کعبے کو الٹا کے اور مکے کی دھرتی پلٹ کے رکھ لے گا،
ہم قافلہ دیکھنے نہیں جائیں گے، تیری زبان پر اعتبار کر جائیں گے۔ یہ جواب تھا، پتہ لگا میرے نبی دی سیرت تے آج توڑی کسی شک نہیں کیتا۔ شک اٹھے ہون لگے جنہیں نبی آکھیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ آج تک تم نے مجھے کاروباری سمجھا، باپ سمجھا، خامد سمجھا، برادری سمجھا، آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کل انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا۔ تو کسی کافر نے کہا کہ سونے کل تو ساڑھے نال تاش کھیڑتا رہا، کسی نے کہا ہو کہ کل تک آپ ہماری بکریاں چراتے رہے، چوری کا دودھ پیتے رہے، کوئی گل کرو نا۔ سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں۔ ابو الاثر حبیب جلندی مرحوم فرماتے ہیں سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کے جس نے بروں کو کہا یہ سب میرے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبوت یہاں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے پوچھا، نہیں صرف باپ سے نہیں، قرآن کہتے ہیں اذ یقول لے اس قال ابی ہے، جب آپ نے اپنے اب سے سوال کیا، چاچے سے سوال کیا، ما هذه وقوم ہی، اور قوم سے، اور میری قوم کیجئے جنہ جگہ ان تم لہا عاکفون، جن کے آگے سجدہ ریز ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھنا یہ بت ہے۔ وہ کسی نبی کی پوجا نہیں کرتے تھے، کسی ولی کی پوجا نہیں کرتے تھے، یہاں بتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج بتوں کی آیتیں پڑھ کے نبیوں کو بت بنایا جا رہا ہے، صوفیاء کو بت کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ اتنا کرتے ہیں کہ اگر یہ ایڑی رگڑ دیں تو زمزم نکلے، اور قیامت تک دنیا ختم ہو جائے گی، اسماعیل تیرے پاؤں کا پانی ختم نہیں ہوگا، ترمیلا بہ جائے گا، منگرا رہ جائے گا، پر زمزم کبھی ختم کب سے شروع ہے؟ رب نے دسیا جڑی شے میں بنائی مک سکتی، پر جتے یاراں دے پیر لگے نے وہ مکدی نہیں ہوندی، اسی لیے تو تہاڈیاں روٹیاں تھڑدیاں، 11ویں والے دا لنگر کدے تھوڑے ہی نہیں۔ اب سوال، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہدایت دی۔ ادھر یہ میں آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا جن میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ابھی دعا مانگی جا رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے فرشتوں کو کہا فرشتوں جلوس کڈو، قطار اندر قطار، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ فرشتوں نے مبارکیں شروع کر دی، میری طرف سے پیغام دیا ان اللہ یبشرک، اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے بے یحییٰ کی۔ اگر پتہ چلیا حالی جمعہ نہیں، پہلے دسیا نام بھی یہی تے ہے بھی نبی من اللہ و سیدہ و حصورا و نبیا من الصالحین، نبی بھی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوبی علیہ فرماتے ہیں کہ سمرقند کا ایک علاقہ تھا، وہاں لوگوں کو کوڑ کی بیماری لگ گئی، اور لوگوں نے انہیں اب جن کو بھی جزام، کوڑ کی بیماری، جزام، خارش وغیرہ، بدن پھٹنے لگے، تو لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ وہ نکل گئے اور جا کے پہاڑوں کی غاروں میں رہنے لگے۔ تو حضرت خواجہ غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سمرقند تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب علیہ لکھتے ہیں تو آپ
اکیلے اس جانب چل پڑے جدھر جذام کے مریضوں کا پوری قوم سے بائیکاٹ تھا، نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا تھا، نہ جذام والا قوم میں آ سکتا تھا۔ تو حضرت غوث بہاول حق زکریا اس جانب چل پڑے۔ مریدین کو بڑی پریشانی ہوئی، تشویش ہوئی کہ ان لوگوں سے بائیکاٹ ہے اور چھوت کی مرض ہے اور ہمارے پیر صاحب ادھر جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ جب سے ہمیں شہر سے نکالا گیا ہے آج کوئی روح بصیرت انسان ہماری طرف سے آ رہا ہے، پورے جذام کے مریض ان کی طرف دیکھنے لگے، حیرت میں۔ آپ وہاں پہنچے، لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی آپ کیسے ہیں؟ فرمایا آپ تم لوگوں کو ملنے آئے ہو۔ تو کہا ہمیں تو لوگوں نے اپنے اندر سے نکال دیا، چھوت کی مرض ہے، جذام کی بیماری ہے، اور آپ مریضوں کے پاس کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا یہ تالاب کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پانی پینے کا ہے، اس میں ہم نہاتے دھوتے بھی ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ آپ نے اس تالاب کے پانی سے وضو کیا، وضو کر کے نا تو ان سے کہا کہ جتنے کھڑے ہونا سارے اس میں چھلانگے لگا دو۔ چھلانگے لگائی، غسل کیا، سب کی کوڑ کی بیماری جاتی۔ کہ روز نانے سے پانی نال شفا کیوں ہے؟ فرمایا کسی کا پیر لگ گئے ہے نا۔ یہ میرے نبی کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں جو ظلم اب چل رہا ہے کہ نبی کو پتا نہیں کہ میں نبی ہوں۔ میں دو باتیں تو یہ سمجھ رکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبوت کا اور رسالت کا اعلان کرتا ہے، یا آنے سے پہلے اس کے باپ کو فرشتے مبارکے دے رہے ہیں، یا پیدا ہو تو پہلے نبی۔ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی قوم نے سوال کیا مریم یہ کون ہے؟ مریم خاموش کہتی ہے کہ میں آج نہیں بولوں گی۔ اللہ نے فرمایا تو چپ کر، ان کو کہہ دے انی نظرت للرحمن صوما، میں نے آج چپ کی منت مانی ہے، میں نے بولنا نہیں، میں نے بات نہیں کرنی۔ تو پھر جواب کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا فاشارت لے، منہ سے نہ بول، انگلی سے اشارہ کر کے اس سے پوچھو تو کون ہے۔ اب دسیا جا رہے ہیں کہ نبی جملے تے کملے نہیں ہوندے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بڑا دعویٰ ہے قرآن کا، بڑا دعویٰ ہے قرآن کا، بڑا دعویٰ ہے۔ میلاد النبی کے جلوس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، ختم نبوت ہے جڑا جلوس کڈیا جی اگلے دن۔ یہ 6 ستمبر کو سارے داڑھی والے خود کے بازار ختم نبوت زندہ باد۔ کمال ہو گیا کہ نبی فوت ہو گیا، 12 ربیع الاول کہتے ہیں ہمیں تو دکھ ہے نبی فوت ہو گیا ہے، 6 ستمبر کو سارا نبی زندہ ہو گیا جی۔ سارے مولویاں جلوس کڈے جڑے جلوساں دے منکر ہیں، یہی تے کمال ہے، تھلو رل دے۔ سنیا تیرا کمال ہے تو پچھوں رلیا ہے۔ پڑھو نا اشتہار، فوٹو لگے ہوئے ہیں مولویوں کے۔ ایک مولوی سیر سے قرآن چک کے آندا میرا مذہب سچا، میں کہ 2 لفظ بتا نا۔ قرآن چک کے آنکھ میرا مذہب سچا تھی، یا اللہ میں جھوٹا تو میں ہونے غرق کرے، 2 لفظ بتا نا۔ پتا تو تاں لگے نا، مبالغہ بھی ہو گئے، ورنہ مرزا غلام احمد نے اپنی نبوت کہاں سے ثابت کی ہے؟ امریکہ کسی حوالہ نہیں لیا، قرآن کا حوالہ لیا ہے، اور وہ بھی شرم کرن جنہ اس نے بنایا۔ ایندھن تو آپ نے مہیا کیا ہے اسے۔ اگر آپ میرے نبی کے نقش نہ نکالتے، کاڑے نو کی لوڑ تھی نبی بننے کی؟ جی شکل انسانہ والی نہیں، اور میرا نبی وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، گما کے نقشے جہاں نہیں، وہی پھول کانٹوں سے دور ہے، وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس بات کہ نبوت دنیا کے کسی عمل کسب سے متصف نہیں،
کہ نبی آ کے پڑھے گا پھر پڑھائے گا. یہاں کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. اللہ فرماتا ہے ابراہیم کو دنیا کے معاشرے میں قدم رکھنے سے پہلے ہم نے ہدایت سے مالا مال کر دیا. جب مریم سے سوال ہوا یہ کون، اللہ نے فرمایا فاشارت الیہ، بس اشارہ کر اس کی طرف. لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بی بی ہمیں کہتی ہے اس بچے سے پوچھو، ہمیں کون عقل مند کہے گا کہ اس سے باتیں کر رہے جو اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتے. ہم بچے سے باتیں کریں؟ سبھی شیر خار کو کہتے ہیں دودھ پینے والے کو. لوگوں نے جب یہ تانا دیا بی بی بچے نہیں بولتے، ہماری توجہ نہ بدل. عیسیٰ ماں کی آغوش میں بول پڑا. سورت مریم کھولو، بول کے کہنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یا آنے سے پہلے نبی اور عیسیٰ جمدیا نہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں. کتاب ایمان نال دسو کہ انجیل کون سی اس ویلے؟ نہ ملا نو پوچھو نا کیوں. اس نے کہا میرے پاس کتاب بھی ہے. اور کتاب کیا جو میرا اللہ نبیوں کو کہہ رہا تھا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو میں تمہیں دوں گا کتاب و حکمت. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تو ہمارے پاس رسول. کیا عیسیٰ رسول نہیں؟ کیا نوح رسول نہیں؟ کیا حضرت سیدنا داؤد رسول نہیں؟ کیا حضرت سیدنا صالح رسول نہیں؟ کیا اسماعیل رسول نہیں؟ کیوں کہا جا رہا کہ آئے گا تمہارے پاس رسول؟ ایک رسول آئے گا، ایک رسول. یہ عیسیٰ 570 سال پہلے میرے نبی کی آمد سے 570 سال پہلے اعلان کر رہا ہے اذ قال عیسی ابن مریم. جب جلسہ کیا اور خطاب کیا، میرا اللہ فرماتا ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے مجمع کے سامنے اپنی پرسوس پروقار اپنی عظیم شخصیت کے حوالے سے فرمایا میری قوم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو، اسرائیل کے بیٹو، نسل یعقوب، میں کون ہوں؟ یعقوب کی نسل کا. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. 570 سال پہلے بنی اسرائیل کی نسل کو عیسیٰ خطاب کر رہا ہے. اپنے تعارف میں کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟ میں مریم کا بیٹا اور تمہاری طرف رسول. لیکن تمہیں آج بتانے لگا ہوں میں ایک نسل کا رسول ہوں. مبشرا برسولی، مبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد. نام بھی لیا اور میرے بعد آئے گا. عیسیٰ کے نزدیک کمڑی والا 570 سال پہلے رسول ہے. 570 سال کہ کلمہ پڑھنے والے پتا دن 40 سال پتہ ہی کوئی یہ جی جنج بھی چڑھی ہے، اور کوئی یہ جی برات بھی آپ نے دیکھی ہے کہ دولہا کوئی نہ ہو اور براتی ہو. تیرا بندی بھی کوئی نہ ہوئے
ایویں لوگ بھنگڑے پہ پاندے ہو. یہ 570 سال میرے نبی سے پہلے عیسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں مبشرم. اور ادھر یحییٰ کی ولادت سے پہلے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، وہاں بھی بشارت. یہاں عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میری قوم میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد مجتبی ہوگا. عیسیٰ سے پہلے عیسیٰ جس کی آمد کی خبر دے رہا ہے اس کے نزدیک تو اس وقت رسول ہے نا. ان کے نزدیک 40 سال کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے، اظہار نبوت ہو رہا ہے، اظہار رسالت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. عیسیٰ نے بنی اسرائیل کہا، میرے نبی نے انسان کہا. کل انسان، آدم پہلا انسان، اور قیامت تک جتنے انسان ہیں میں کل انسانوں کے لیے رسول بن گیا. اب آئیے، یہ تو کہہ رہے 40 سال پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا عیسیٰ کو؟ پھر قرآن پاک کو کھولو، جب میرے نبی نے اظہار نبوت کیا یہودیوں نے انکار کر دیا، اختلاف کر دیا. میری اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ منکر جو انکار کر رہے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. میرے حبیب آپ کی آمد سے پہلے یہ صاحب کتاب یہودی اور عیسائی یہ دونوں جب کافروں سے محاذ میں نکلتے تھے لڑنے کے لیے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ، قبل اس کے کہ آپ دنیا میں جلوہ گر ہو تو تیری آمد سے پہلے یہ کافروں پہ فتح پانے کے لیے مجھے تیرا واسطہ دیتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تیرا نام لے کے مجھ سے مدد مانگتے تھے کہ تجھے آنے والے انتظار رسول کی مقدس گھڑیوں کا واسطہ ہمیں فتح دے دے. تو میں ان کو کافروں پہ فتح دے دیتا تھا. فلما جاءہم ما عرفوا، جبکہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ جب تو آئے گا یہ تیری پہچان سے انکار کر دیں گے. غور کرو، یہ پتا کرو جڑے انکار پہ کرتے ہیں ساڈے لگتے ہیں یا یہودیاں دے لگتے ہیں. اللہ فرماتا آئے گا، ہاں جی، اور کافروں سے کہہ رہا ہے میرے حبیب ان یہودیاں کافر مکے دے قریشی مشرک سن نا کہ آندے سن اسی اولاد ابراہیم ہاں. یہودی کہتے ہم ابراہیم کی اولاد ہے، عیسائی کہتے ہم. میرے نبی کو اللہ نے کہا سونے آپ تہاڈے نال میرے ابراہیم دا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں میرے ابراہیم کا تمہارے ساتھ. واضح کر دے. عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی تھا، اللہ یعوذ باللہ. یہودی کہتے ہیں یہودی تھا. مکے کے مشرک کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے تھا. میرے حبیب اعلان کرو کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم یہودی تھا نہ عیسائی تھا. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم پسندیدہ مسلمان تھا. حنیف 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 کے معنی لغت کی کتاب کھول لو پڑھو، حنیف کا کیا معنی ہے. ولیکن کان حنیفم مسلما، حنیف بھی تے مسلمان بھی، اسی حنفی بھی تے سنی بھی.
وما کان من المشرکین، اللہ فرماتا نہ ابراہیم نہ مشرکہ چے سے نہ عیسائیاں چے نہ، وہ تو حنفی تھا، پسندیدہ مسلمان تھا، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ نفی کر رہا ہے۔ اب اس کے باوجود کئی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھا، سبحان اللہ، ہے قرآن کی آیت میں کہ اس کا معنی یہ شیعہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں گمراہ ہوئے ہیں، لیکن یہ گمراہ جو لوگوں کو ممبر پہ بیٹھ کے اس نبی سے ہٹاتے ہیں، ادھر ختم نبوت جلوس بھی نکلا ہوا ہے، یا تو پھر داخل ہوئے تھے پورے دے پورے ہو نا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب ربیع الاول میں نبی مر گیا تو انو دکھ لگ گئے، افسوس لگے کہ 6 ستمبر میں کیوں کٹے دیا کہ اس دن مرزائی غیر مسلم قرار دیے گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، اسے کوئی شک نہیں کہ جس دن مرزائیاں نو غیر مسلم آکھا جائے اس دن تو ختم نبوت زندہ ہوا۔ کہتے انج بھی سنے ہیں جی کہ سورج کوئی نہیں پر دھوپ لگتی پئی، دھوپ تبھی ہوگی جب سورج ہوگا، چاندنی تبھی ہوگی جب چاند ہوگا، تقریر تبھی ہوگی جب خطیب بولے گا۔ تو تقریر صفت ہے، تقریر یہ صفت ہے، روشنی صفت ہے، سورج موصوف ہے۔ آپ اس دھوپ کو سورج نہیں کہہ سکتے۔ اگر دھوپ کو زندہ مانتے ہو تو پھر سورج کو موجود ماننا پڑے گا، اگر نبوت زندہ ہے تو پھر رسول بھی موجود ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ حاضر بریلی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ شیخ عبداللہ محدث دل بھی لکھتا ہے نا کہ ایک آدمی مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو لوگ کھانا کھانے گئے، اس نے کہا او کھانا کھا لو، اس نے کہا بس جاؤ، انہوں نے کہا کھانا نہیں کھانا، اس نے کہا انا بیٹھو کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں تو آپ کھلائیں گے تو کھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں وہ آرام کر رہے ہیں، اس نے کہا جاؤ میں ان کا مہمان ہوں۔ وہ چلے گئے، اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گنبد خضرا کے جالی کے سامنے بیٹھا ہے، اونگ آ گئی، نیند آ گئی اور بخت جاگ گئے۔ میرے نبی نے ہاتھوں پہ روٹی اٹھا کے فرمایا میرے مہمان کھا۔ شیخ لکھتا ہے حضور نے فرمایا کھا۔ آدھی روٹی کھائی، آنکھ کھل گئی تو آدھی روٹی ہاتھ میں تھی اور آدھی کے ذرے منہ میں تھے۔ بے پناہ خود لکھا ہے، مولانا حسین احمد مدنی کا لکھا ہے کہ ان کو دیکھا گیا، حضور کی جنبت کے سامنے گئے، اپنی کتاب کو نہیں اشاعت حاکم لکھتے ہیں کہ حضور کے روضہ انور سے حسین احمد مدنی گئے، جب صلاۃ و سلام پڑھا تو کرسی پہ سامنے حضور جلوہ فرما ہو گئے۔ مولوی جی کہ اتھے زندہ مندے ہو نا کہ اذانہ اتھے دے دے اشہد ان محمد رسول۔ گواہی اسی کی ہوگی جس کو دیکھا بھی ہوگا، جس کی سنی بھی ہوگی۔ میرا نبی بات سننے جا کے چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے کتنی دلیلیں دیں قرآن پاک سے کہ نبی دنیا میں آنے سے پہلے
نبی ہوتا ہے، اور میرے نبی کے نکات جنہوں نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، وہ ایک بات بھی نبی کی گمراہی کی ثابت کرو۔ نہیں، میرے نبی کے وفاداروں میں دو شخصیات، صدیق اکبر اور مولا مرتضیٰ، یہ دو ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر کبھی شرک نہیں کیا۔ حضرت علی فطرتاً علی مومن پیدا ہوا، اور حضور نے فرمایا میں اور علی ایک نفس واحد تھے، اور ابو بکر یہ میرے نبی کا وہ ساتھی ہے جس نے شرک نہیں کیا۔ اب ان سے پوچھو، نبی کو گمراہ کہنے والوں، میں ان کی کتاب سے یہ حوالہ نکال دوں گا جب تک زندہ ہوں، کہ صدیق اکبر کا باپ بتوں کے سامنے کہتا ہے کہ یہ تیرا خدا ہے، یہ سب کچھ کرتے حاجت روا ہے۔ آپ نے کہا اچھا مجھے کپڑے چاہیے، بھوک لگی ہے، کچھ کھانا چاہیے، بت ہلے نہیں کیونکہ وہ بولا نہیں کرتے۔ صدیق اکبر نے تھپڑ مارا، بت منہ کے بل گر پڑا، اس کی مصنوعی ناک ٹوٹ گئی۔ باپ نے تھپڑ مارا، گستاخ بے ادب میرے خداؤں کی توہین کرتا ہے۔ عرضی ابا جان تیرے رب دا حال ہے کہ ایک تھپڑ بھی میرا نہیں سہ سکیا، اور میرا رب وہ ہے جو مرواؤ تے آیا کہ نمرود نو مچھر کو مروا کے رکھ۔ تو آپ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے روتے ہوئے، باپ نے مارا، پیچھے والد بھی آ گیا، تیرا بیٹا بھی ادب ہے، کیوں میرے معبودوں کے سامنے جھکتا نہیں بلکہ توہین کیا، تھپڑ مارا ہے۔ تو یہاں مولانا عبد الشکور لکھنوی لکھتے ہیں صدیق اکبر کی ماں کہنے لگی ابو قحافہ اس بیٹے کو بتوں کے آگے جھکنے پہ مجبور نہ کرنا۔ اس نے کہا تم بھی مذہب چھوڑ بیٹھی ہے؟ اس نے کہا یہ تو اب دنیا میں آ گیا، جب یہ میرے پیٹ میں تھا، جب میں بت خانے جاتی تھی مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا، پیٹ میں اکڑ جاتا تھا۔ یہ سب انہوں نے لکھا ہے کہ ابو بکر یہ نبی کا غلام اتنا باخبر ہے تو نبی کتنا باخبر ہوگا۔ کیوں میرے نبی کریم کے صحابہ کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ قرار دی گئی؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ ختم نبوت کا آج کا جو آپ نے ڈھنڈورا پینا شروع کیا ہے، میرے نبی کے پورے کمال ماننے والا اگر کوئی باغی ہوا ہے تو ثابت کرو۔ ہماری جماعت میں غوث بنے ہیں، کتب بنے ہیں، ابدال بنے ہیں، لیکن کوئی نبی تو ثابت کرو نا۔ تو تو ولی کا جمنا ہی کوئی نہیں، ولی تو ہوتا نا کہ کسی ولی نہ تعلق ہو۔ لیکن یہ مرزا کون تھا، یہ کن کا ہے، پتا کرو نا۔ ہمارا تو ایک تھا جنید بغدادی جو پہلوان تھا، سرکاری پہلوان، جسے سرکاری اخراجات سے ملت کا پہلوان کہا جاتا تھا۔ ایک مسکین سید نے چیلنج کر دیا کہ حاکم وقت جس کو تو کھلاتا پلاتا ہے یہ فن پہلوانی سے محروم ہے، اس کا نام چل گیا ہے ورنہ اس کے اندر کوئی جوہر نہیں کہ یہ پہلوانوں کی صف میں بھی کھڑا ہو سکے۔ چیلنج کر دیا گیا۔ سید غریب تھا، بیٹیاں جوان تھیں، زکات خیرات مانگ نہیں سکتا تھا، اس نے یہ چیلنج کر دیا کہ میرے مقابلے میں لاؤ، میں اس کا اعزاز چھین لوں گا۔ چیلنج قبول ہو گیا۔ وقت کے حاکم نے جنید کو بلایا، جنید بغدادی تشریف لے آئے۔ یہ چیلنج کرتا ہے کہ تو فن سے بے خبر ہے، مقابلہ کرے گا؟ اس نے کہا ہے۔ جب میدان میں دونوں اکٹھے ہوئے تو سید نے کہا جنید نہ میں پہلوان ہوں نہ زورور ہوں، میں اس فن کو جانتا ہوں، میرے گھر کی کچھ مجبوریاں ہیں، میں نسل رسول ہوں، میں نے تجھے چیلنج کر دیا ہے، آج اگر پگڑی اتار کے میرے سر پہ رکھ دے، شکست مان جا، تو قیامت کے دن میں اپنے نانے سے پگڑی لے کے تیرے سر پہ رکھ دوں گا۔ یہ سید نے جنید کو کہا، جنید بغدادی علیہ رحمت نے
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اقبال کہتا ہے نہ اترے تے نبی دی، نہ اترے دی اتر گئی تے نبی دے منن والے دی اتر گئی، نسل دی اتر گئی۔ اس نے کہا دو چار باپ پہ مارن کی اجازت ہے، اخیر میں شکست کھا جاتا، پہلے سٹے ڈگ گیا تے سندورا کشتی گئی ہوئی۔ جب انہوں نے گاؤں مارے، لوگوں نے دیکھا جنید آج تیرا وہ انداز نہیں ہے، آج تو فن میں بے گہرا نظر آ رہا ہے، کیا ہے آدمی اناری تیرے سامنے۔ بس دو تین کلا بازیاں کھائیں، آخر جنید گر گیا، سید چھاتی پہ بیٹھ گیا تو دائیں دیکھا تو میرا کملی والا کھڑا تھا، بائیں دیکھا تو علی ولایت کا بادشاہ کھڑا تھا۔ آپ کیسے آئے؟ فرمایا قیامت بڑی دور ہے، یہ آج نہ دے دیے تو سیدہ دی نسل ثابت کے میں ہو مکڑی آج دیں گے۔ یہ فن پہلوان میدان میں گیا تو پہلوان تھا، اٹھا تو ولیوں کا سلطان تھا۔ سید الطائفہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ سری سکتی علیہ رحمت آپ کے پیر ہیں، پیشوا ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا واز کرو، عرضی حضرت میں پڑھائی کو نہیں، پہلوان تو پہلوان بھی اکیڈمی کھولا، فرمایا نہ ممبر رسول کی رونق منو، انکار کرتے ہیں۔ رات کو میرے نبی خواب میں فرمایا جنید واز کر، دنیا محظوظ ہوگی۔ اسی وقت دوڑ کے آئے، شیخ کا دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ نے دروازہ کھول کے فرمایا سویر پہ ہو دے میں جس کا پیر اتنا باخبر ہے اس کا نبی کتنا باخبر ہوگا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ فیض جنید کی قبر سے حاصل ہوا۔ غوثوں کا غوث، قطبوں کا قطب، وہ کہہ رہے کہ سب سے زیادہ فیض مجھے جنید کی قبر سے حاصل ہوا۔ مرشد دا احسان میرے تے جڑا باہر حد شمارو خادم تھی مخدوم بنایا تے گل بنائے خارو آدم مینوں کی نہیں ملیا تے مرشد دے دربارو۔ اور عارفوں کا اچھا حضرت کشمیر کا رومی میاں محمد کہتے ہیں خاص خاص جتنا قدر نہیں میرا تے میرے مرشد نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں محل چڑھایا سایا۔ نبیوں کی بات نہیں، نبیوں کے منتوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کے گداگروں کی بات ہو رہی ہے جی، جن کے در پہ آج شہنشاہ بھی مانگنے جاتے ہیں، جن کے دروازے کے سوالی وقت کے حکمران ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دنیا نیوز والے عامر صاحب اکرم عامر صاحب ہے، ان کا بیٹا انتقال کیا، یا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرما۔ میری صفوں میں بیٹھنے والے جو آج نہیں ہے، حاجی محمد جمیل کمبو، حاجی منظور حسین آرے والے، ہمارے دیگر افراد جو آج نہیں ہے، مولا سب کی نجات کا سبب بنا۔ جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں، یہ ان کے والدین جو دنیا چھوڑ چکے ہیں، سب کی نجات کا سبب بننا۔ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ضرور رات کو جلسے پہ تشریف لائیں، اور ایک مہربانی یہ بھی کرنا کہ یہ مزدوری کے لیے میں نے سوال کیا ہے کہ 6.5